السلام علیکم ویورز جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اور بہت صبح سے ہی موسم خراب ہے اور ابھی تو آندھی چلنا شروع ہو گئی اور بہت مزے کا موسم ہو گیا۔ بچے سارے باہر ہیں، بہت مزیدار موسم، مزے کا موسم۔ دیکھو دیکھو کیسے بادل ہیں۔ چلو چلو اندر آ سب۔ اور جی بادل اتنے زور سے گرج رہے تھے تو مجھے تو لگ رہا تھا ڈر، اور میں بچوں کو بھی اندر بلا رہی تھی لیکن وہ اندر آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اور جی میں نا صبح صفائیاں کر کے لیٹ گئی تھی اور اب اٹھی ہوں تو نا ٹھنڈ تھی نا، موسم ٹھنڈا تھا تو چھٹیاں ہیں بچوں کو، تو جلدی وہ سوتے بھی نہیں اور سونے بھی نہیں دیتے، تو ابھی اٹھی ہوں تو میں نے سوچا کچھ کھانے کو بنا لیتے ہیں۔ تو جی آج بن رہی ہے بھنڈی، اور بات چیت کریں گے تھوڑی سی نا اپنے ہم نا انگزائٹی پہ، یا تھوڑی سی اس طرح کی کچھ نا جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا میں ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ اچھا، جو انگزائٹی یا ڈپریشن وغیرہ ہوتا ہے نا، وہ کیسے ہوتا ہے ہمیں جب ہم بہت زیادہ پریشانیاں لینا شروع کر لیتے ہیں نا۔ میں نے اپنی زندگی میں جو محسوس کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں وہ نہیں کرتی جو میں نے ایکسپیرینس بھی نہ کیا ہو سنی سنائی باتوں پہ۔ تو جب ہم بہت زیادہ پریشانی کو سر پہ سوار کر لیتے ہیں نا تو ہم بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جی ہمارا ہوتا ہے جی میدا ڈسٹرب، اس کے بعد جی بیماریوں کی ہو جاتی ہے بھرمار۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس سے بچنا کیسے، جتنی کوشش کریں نا آپ اس کو، اچھا ہر چیز ہو جاتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اتنی گندی بیماری ہے یہ، اور ڈپریشن وغیرہ جو ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے سب سے اہم طریقہ ہے آپ عبادت کریں۔ عبادت جو ہے وہ آپ کو ہر چیز سے بچا لیتی۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، اچھا اس میں رونے کا بھی بڑا دل کرتا ہے، آپ بڑے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ نا کوئی اپنا ڈھونڈے، ارد گرد کوئی کام ایسا ڈھونڈے جس میں آپ کو مصروفیت ملے اور کم سے کم سوچنے کا موقع ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ باتوں کو سر پہ اتنا سوار مت کریں۔ ایک بات میں نے زندگی میں بہت زیادہ نوٹ کی ہے، جو لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ پہ چھوڑ دیا کریں، اور جب آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں نا کسی کو تو وہ انسان کبھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا، میں بہت پریشان ہوتی تھی بڑا نا، اور بیمار ہو جاتی تھی، لیکن میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ جب آپ پریشان ہو، کوئی آپ کے ساتھ بہت برا کرے تو آپ نا اس چیز کو دماغ سے نکالیں اور اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انسان اپنا بدلہ خود لے لے گا تو وہ اپنا بدلہ پورا ناپ تول کے نہیں لے سکتا، لیکن اگر وہ مجھ پہ چھوڑے گا، وہ اپنا بدلہ پورا نہیں لے گا، چھوڑ دے گا، اور اس کو ترس بھی آ جائے گا اگلے بندے کی حالت دیکھ کے اور سارا کچھ، لیکن اگر وہی انسان میرے اوپر سب چھوڑ دے گا اور اس کو اس کا گناہ بھی، حالانکہ وہ بدلہ ہم شاید کبھی زیادہ کبھی کم لے لیتے ہیں تو اس کا ہمیں نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن جب ہم اس کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے اوپر چھوڑ دو، میں اس کو تمہارا بدلہ پورا ان سے لوں گا۔ اور جب اللہ ہم سے اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ زندگی میں نے سیکھا ہے کہ پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہمیں ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو بیمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہوتی ہے نا، یہ ہمیں پریشانی، اس کا سب سے بڑا ریزن جو ہے نا وہ پریشانی ہے، میں نے جو نوٹ کیا ہے۔ اب ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اور اس کا کیور ہم خود ہی کر سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں اس کا ہمیں حل بتا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ نمبر ایک تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اور دوسری بات جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوتی آپ کو کوئی ڈاکٹر، کوئی دم درود کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ جادو ٹونا وغیرہ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو آپ جتنا مرضی علاج کروا لیں، جب تک اللہ کی طرف سے وہ تکلیف لکھی ہوئی نہیں نہ آتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ تکلیف، جب تک میری طرف سے تکلیف لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو ہوتا ہے نا وسیلہ، کوئی انسان اپنے آپ کو اس کی لعنت اپنے اوپر لے لیتا ہے، تو وہ جو لعنت وہ اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے
وہ اس کا ہے، وہ حالانکہ ہوتی اللہ کی طرف سے تکلیف ہمارے حصے میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لعنت میں نے تو لکھ دی تھی، لیکن میں نے تو دینی ہی تھی اس بندے کو تکلیف، لیکن وہ اس نے خود اپنے اوپر لے لی۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں تو تم میرے اوپر چھوڑ دو تو میں تمہارے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کروں گا، اور میں تمہارا بدلہ ان سے پورا پورا لوں گا۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس قدر وہ جب بدلہ وہ انسانوں کے اوپر جب مظالم کیے ہوئے ہوتے ہیں، زبان سے، ہاتھوں سے، یہ جو بھی طریقے سے، یعنی کہ جو دوسرے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے۔ تو وہ نا ہمارے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، ایک تو آپ نیت صاف ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کا حل ایک ہی ہے، آپ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد نماز کے بعد آپ اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ ایک ایکسپیرینس ہے، میں بتا رہی ہوں، جب آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں اس کے حل بھی ڈال دیتا ہے، اور اس کی جو سارا تکالیف آپ کو مل رہی ہوتی ہیں وہ اس کا بدلہ وہ خود انسانوں سے لے رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔